الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الم یعنی للذین آمنوا کہ کیا اب تک وہ وقت آ نہیں گیا ایمان والوں کے لیے ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کہ ان کا دل اللہ کی خشیت سے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ اللہ کی خشیت سے بھر جائے۔ مومن کی نشانی، مومن کی پہچان، مومن کی شان اس بات میں ہے کہ اس میں خشیت الہی ہو۔ ہم کئی دنوں سے یہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرب کو پانے میں، اس مقام تک پہنچنے میں جہاں بندہ ہر وقت اس حال میں ہو کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا رب اس کے ساتھ ہے، اور وہ یہ برداشت ہی نہ کر سکے کہ کوئی اس کا ایسا عمل ہو جس سے اس کا رب اس سے ناراض ہو جائے، یا وہ کوئی ایسا عمل چھوٹ جائے جو اس کے رب کی خوشی کا سبب بنے۔ ان سٹیجز میں ذکر سب سے پہلی سٹیج، ذکر کے بعد محبت، محبت کے بعد معرفت، معرفت کے بعد خشیت، اور خشیت کے بعد تقوی۔ تقوی وہ الٹیمیٹ سٹیج ہے جہاں انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی رضا کو اپنی رضا پہ مقدم رکھتا ہے۔ تقوی وہ سٹیج ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کی بنیاد پر انسان کو کامیابی کی بشارت دی ہے، اور تقوی حاصل کرنے میں خشیت کا بہت اہم کردار ہے۔ خشیت، جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ خشیت الہی کا کیا مطلب ہے۔ خشیت الہی اس سٹیٹ کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کے سامنے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے اور اللہ کے سامنے میرا مقام کیا ہے۔ میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں شعیب نہیں آیا ہوا، ابھی نہیں آنا تھا، پھر سارے سے یہاں بیٹھے ہوئے، کہ انسان کے دل میں اللہ کی اتنی محبت آ جائے کہ انسان اللہ کی ناراضگی کے تصور سے ہی کانپ اٹھے، اس کو یہ بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ کہاں اور میں کہاں، اور وہ رب جو اتنی شان والا ہے، اتنے مقام والا ہے، اتنے بلند
اور اعلیٰ مرتبے پہ ہے، اس نے مجھ جیسے ناچیز کو اگر اپنے قریب کیا ہے تو اب میں یہ کیسے برداشت کر لوں کہ میں اپنی کسی حرکت کی وجہ سے اس کو ناراض کر دوں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وقت کا بادشاہ کسی ایک عام سے انسان کو شہر کے بازار سے اٹھا کے اپنے تخت کے ساتھ بالکل ایک جگہ دے دے اور اس کو اپنے خواص میں شامل کر لے، اور اب وہ بندہ اگر تو واقعی قدردان ہوگا تو اس کو یہ احساس ہوگا کہ بادشاہ نے میرے پہ، بادشاہ کا مقام کیا اور میرا مقام کیا، میں یہ کیسے کر لوں کہ میں اپنے کسی عمل سے بادشاہ کو ناراض کر دوں کہ وہ جو اس نے مجھے اتنا قریب کیا ہے مجھے ہٹا کے دور کر دے، اور وہ ہر اس چیز کو کرنے پہ بھی بخوشی راضی ہوگا جو بادشاہ کو مزید خوش کرنے کا سبب بنے۔ تو یہ محبت کا وہ اعلیٰ مقام ہے جہاں انسان پہ اللہ کی معرفت کھل چکی ہوتی ہے، جہاں اللہ کی پہچان انسان کو سمجھ آ چکی ہوتی ہے، اور اللہ کو پہچاننے کے بعد، اللہ کے مقام کو جاننے کے بعد انسان اس بات کو سمجھ چکا ہوتا ہے کہ اب میں اللہ کو ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ جب انسان کسی حال میں ہوتا ہے تو وہ حال تو اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کسی انسان کسی ایموشنل سٹیٹ میں ہوتا ہے تو اس ایموشنل سٹیٹ تو اس کے اندر ہوتی ہے، بٹ اس کا اثر جو ہے وہ انسان کے جوارح پہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ انسان پریشان ہو یا غصے میں ہو تو انسان کا چہرے کے اوپر فراؤن ہوتی ہے، انسان غم زدہ ہو تو آنکھیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، دیکھ کے بندہ کہہ دیتا ہے کہ کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے۔ انسان بیمار ہو تو چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ آج کا چہرہ اترا ہوا نظر آ رہا ہے، حالانکہ وہ سب چیزیں انسان کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کا اثر انسان کے جسم کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگرچہ خشیت الہی جو ہے وہ تو اس کا مقام تو دل ہے، خشیت الہی کا مقام انسان کا قلب ہے، لیکن اس کا اثر انسان کے جوارح پہ نظر آتا ہے۔ اگر کہیں آگ لگی ہو تو اس کا دھواں اٹھتا ہی ہے، دھواں نظر آتا ہے۔ اسی طرح جس دل کے اندر خشیت ہو اس کے اعضاء پر خشیت نظر آتی ہی آتی ہے۔ یہ کس طرح نظر آتی ہے، کس طرح اس کا اظہار ہوتا ہے، وہ انسان کے جو رسپانس ٹو ڈفرینٹ تھنگ ہے ان سے نظر آتا ہے۔ خشیت الہی رکھنے والا شخص اپنے ہاتھ پاؤں گناہ کی طرف تھوڑا سا آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے ساتھی آتے جائیں تو ان کو جگہ ملتی جائے۔ خشیت الہی رکھنے والا شخص اپنے ہاتھ پاؤں کو، اپنی نظروں کو، اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے۔ خشیت الہی رکھنے والا شخص، اس کی آنکھیں اللہ کی یاد میں روتی ہیں۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ خشیت الہی میں انسان کے جو کیفیت ہوتی ہے، خشیت الہی کا جو اظہار ہوتا ہے، اس کے سمجھنے کے لیے کریں گے۔ ہم ذکر کی بات کر چکے، محبت کی بات کر چکے، آج انشاءاللہ کچھ خشیت کی بات کرتے ہیں۔ خشیت، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خشیت کی کچھ مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز میں خشیت ہو،
نماز کے اندر جو ہم دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، خشوع اور خضوع، یہ نماز کے اندر انسان کا جسم اور انسان کی سوچ بالکل ایک جگہ اطمینان کے ساتھ فوکس ہو جانا، یہ خشوع اور خضوع ہے۔ انسان اپنی نماز کو اس قدر سنوار لے، اتنا بیوٹیفائی کر لے کہ انسان کے اعضاء اور جوارح، یعنی کہ انسان کے جو باڈی پارٹس ہیں، وہ بھی بالکل سٹیٹک ہوں، اور انسان کی جو سوچ ہے وہ بھی بالکل ادھر ادھر ڈرفٹ نہ کر رہی ہو۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب نے نماز کی نیت باندھی، اور نیت باندھنے کے بعد اپنی داڑھی میں انگلیاں ڈالنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشیت ہوتی تو یہ اپنے داڑھی کے بالوں سے نہ کھیلتا، اس کے ہاتھ سکون میں ہوتے۔ تو خشوع جو ہے وہ اسی خشیت کی برانچ ہے۔ ہماری نمازیں، ہم خود اپنی نظر ڈالیں اپنی نمازوں کے اوپر، تو ہم نماز کے اندر ہمارے ہاتھ جو ہے وہ انکنٹرولیبلی، بلکہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ کبھی یہاں خارج ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی ناک میں کوئی چیز پھنس گئی ہے، کبھی داڑھی میں کوئی چیز آ گئی ہے۔ ایکسیسو موومنٹ نماز کے اندر ہوتی، اور بعض لوگوں کو تو شیطان اتنا زیادہ جو ہے وہ ورگلاتا رہتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ اتنی زیادہ ایکسیسو موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی انگلیوں کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ عجیب ان کی حالت ہوئی ہوتی ہے۔ پھر ذکر کے اندر اللہ کی خشیت، جب ہم ذکر و مراقبہ کرتے ہیں اس وقت بھی دل میں خشوع ہوتا ہے کہ جب ہم ذکر میں بیٹھے ہیں تو اب اپنے دھیان کو، جب ہم مراقبے میں بیٹھے ہیں، اپنے دھیان کو، اپنے فوکس کو بالکل ہر چیز سے ہٹ کٹا کے صرف اس بات پہ جما لینا کہ میرا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں اللہ 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 کہتے ہوئے۔ اس وقت نہ تو اپنی سانس پہ غور کرنا، نہ اپنے دل کی دھڑکن پہ غور کرنا، نہ کوئی مسل موومنٹ کرنا، نہ کسی اور سوچ کو اپنے ذہن میں ڈسٹریکٹ کرنے کی اجازت دینا۔ یہ وہ موقع ہے جس وقت شیطان آ کے ہر طرح سے ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، عجیب عجیب خیالات دل میں ڈالتا ہے، جو باتیں کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی وہ خیال دل میں آتے ہیں، جو مسائل چل رہے ہوتے ہیں ان کا حل اس وقت آنا شروع ہو جاتا ہے، بندہ کہتے ہو وہ یہ تو بڑا اچھا سلوشن ہے، پہلے میں اس کے اوپر غور کر لوں۔ لیکن یہ اس ذکر کے خشوع کو ختم کرنے کے بعد ہے۔ ذکر کا خشوع یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ کو، جو کہ صرف یہ ایک سوچ ہے، اس میں فزیکل کوئی چیز انوالو نہیں ہے، یہ صرف ایک سوچ ہے، اٹس اے تھاٹ کہ بھئی میرا دل ذکر کر رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں، اپنی اس سوچ کو وہاں پہ فوکس رکھنا۔ اور اس ذکر کی پھر اس خشوع کی سٹیٹ کے اثر جو ہیں وہ بعض اوقات پھر آتے ہیں کہ انسان کے منہ سے لفظ اللہ اونچی آواز میں نکل آتا ہے، یا کبھی ٹھنڈی ٹھنڈی سانس لے لیتا ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، کبھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور بعض حضرات تو اس حالت میں بے ہوش بھی ہو چکے۔ کچھ لوگوں کو دل میں جو ہے وہ گدگدی سی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایک دم سے جو ہے وہ ایک ہوگی، کچھ جو آگے کے اسباق کے اوپر ہوں ان کو پورے جسم میں کپ کپی سی محسوس ہوتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پورا جسم ذکر کر رہا ہے۔ لیکن یہ تمام کیفیتیں جو ہیں یہ نہ تو مقصود ہیں اور نہ ہی ان کے لیے ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہو جائے بہت اچھی بات ہے، بٹ کر کے آگے بڑھنا، نہ تو ان کے اوپر غور کرنا، یہ خشوع کا اثر ہے، یہ خشوع نہیں ہے۔
پھر خشوع اور خشیت کا ایک آؤٹ کم یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں آہ بھرنا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، دوست تھے، خلیل اللہ کا لقب تھا. ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّ ابراہیم لَأَوَّاحٌ حلیم، کہ ابراہیم علیہ السلام آہیں بھرنے والوں میں سے تھے. ان کی محبت میں اللہ کے لیے آہ نکلا کرتی تھی. آہ کسے کہتے ہیں؟ آہ وہ ہے جیسے بعض اوقات بیٹھے بیٹھے ایک دم سے بندے کے الفاظ سے بے اختیار نکلا ہے اللہ، یا اللہ. آہ کا دل سے آہ نکلنا اب وہ بندے کی اپنی سٹیٹ کے اوپر ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں نکلے، اللہ کو پہچاننے کے لیے نکلے، اللہ کے سے دوری کے غم میں نکلے، اپنے کسی حال کے اوپر اللہ کو پکارنے کے لیے نکلے. یہ انسان کی اپنی کیفیت ہے. کبھی آپ میں سے کسی کو اجتماع میں آنے کا اتفاق ہوا ہو یا اعتکاف میں آنے کا اتفاق ہوا ہو جہاں حضرت جی کے خانقاہ میں، تو وہاں پہ اکثر جب حضرت جی مراقبہ کرا رہے ہوتے ہیں تو آپ خاموشی سے مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دم سے ساتھ والا بیٹھ کے اونچی اللہ، پورا جو ہے نا وہ مجمع ہل کے رہ جاتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے ہوا. وہ بعض اوقات جب توجہ پڑتی ہے تو وہ حالت اتنی زیادہ بے قابو ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ اپنے قابو میں نہیں رہتا. تو وہ اونچی سی آواز میں اللہ کہہ کے نا پورے آپ اس کے ساتھ کبھی بیٹھے ہو کسی ایسے بندے کا تو بندہ ہل کے رہ جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا. لیکن حضرت ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ اچھا سالک وہ ہوتا ہے جو اپنے جذبات کو قابو میں رکھے. اگر برتن بڑا ہو تو سب چیزیں اس میں سما جاتی ہیں، اور اگر جو برتن چھوٹا ہو تو چیزیں ابل کے اس میں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اب کہتے ہیں کہ ہم نقش بند ہیں، ہمیں اپنے احوال اور کیفیات کو دل کی ہنڈیا کے اندر ڈال کے اس کے اوپر فہم و فراست کا ڈھکنا ڈال دینا ہے، اور پھر اس سالن کو اپنے اندر پکنے دینا ہے. کہتے ہیں کہ جو چیز عام حالات میں دیر سے پکتی ہے اس کے اوپر اگر ڈھکنا ڈال دیا جائے تو وہ جلدی پک جاتی ہے. تو ہم نے اپنے ایموشنز کو اپنے دل کی ہنڈیا پر اسی طرح ایک ڈھکنا رکھنا ہے. ہم اپنے جذبات کو اپنے اندر ہی رکھتے ہیں، ایسے آؤٹ ورڈ اظہار نہیں ہوتا. ہم نے پچھلی دفعہ خشیت کے مختلف اقسام کے بارے میں بات کی تھی کہ ایک عوام الناس کی خشیت ہوتی ہے، ایک اولیاء کی خشیت ہوتی ہے، اور ایک عارفین کی خشیت ہوتی ہے. عوام الناس کی خشیت کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ انسان اللہ سے ملاقات کا خوف، اللہ کا خوف سے مراد یہ کہ اللہ کی ناراضگی کا ڈر، کہ میں کہیں اللہ کو ناراض نہ کر دوں. اس بات سے ہو کہ اگر میں اللہ کو ناراض کر دوں گا تو اللہ مجھے سزا دیں گے. میں اگر اللہ رب العزت کے کاموں کے خلاف کروں گا تو وہ جو ہے تو جہنم کے دن آگ کی شدت کی گرمی مجھے جلا دے گی، قیامت کے دن کی ذلت مجھے اٹھانی پڑے گی، مجھے دردناک تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، قبر کے اندر عذاب ہوگا، قبر کے سوال و جواب میں فیل ہو جاؤں گا. یعنی کہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی خوف کی وجہ سے انسان اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف رکھے. اللہ والوں کی خشیت وہ یہ تھی کہ انسان، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نیکی بھی کرتے ہیں، اچھے اعمال بھی کرتے ہیں،
نوافل فرائض تو کرتے ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کثرت سے نوافل بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لوگوں کا خیال بھی کرتے ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں میں آگے بڑھ کے حصہ لیتے ہیں، لیکن وہ اپنے اعمال کی قبولیت پہ کہ کیا میرے اعمال قبول ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، اس کا ہر وقت ان کو ڈر لگا رہتا ہے۔ ان کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں تو اللہ کا جو عبادت کا حق ہے وہ حق پورا ہی نہیں کر سکا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں یہ ساری عبادتیں لوٹا کے میرے منہ پہ ہی مجھے واپس مار دی جائیں گی۔ یہ خوف، یہ غم کہ کہیں اللہ اس عبادت کو رد نہ کر دیں، میری جو کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں وہ میرے عبادات کے اوپر حاوی نہ آ جائیں، وہ غم ان کو اللہ کا خوف دلاتا رہتا ہے۔ اور پھر عارفین وہ تھے، وہ ہیں جو کہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم اب جو کچھ بھی کر لیں ہم اللہ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بڑی شان والے ہیں اور بہت بے نیاز ہیں۔ اگر اللہ چاہیں تو تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود بندے کو سزا دے سکتے ہیں، اور اگر اللہ چاہیں تو کچھ نہ بھی ہونے کے باوجود اللہ کسی چیز کو بہانہ بنا کے بندے کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو معرفت رکھنے والے حضرات ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ کہیں ان کو اس بات کا غم، اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہمیں اللہ کی بے نیازی کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عالم بلم باعور، جس نے 500 سال تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں اور کن الفاظ سے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ اس کی مثال ایک کتے کی مانند تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 500 سال عبادت کی، ایک واقعہ ایسا پیش آیا جہاں پہ اس کا دل پلٹا اور اس نے اللہ کے خلاف کوئی بات کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس کی زبان اس کے منہ سے ایسے نکال دی جیسے ہر وقت کتے کی زبان ہانپ رہی ہوتی ہے نا، اور اس کے لیے پھر الفاظ استعمال کیے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ تو یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ اگر اللہ چاہیں تو 500 سال عبادت کرنے کے بعد بھی بندے کے ساتھ کتے کی مانند کا حشر کر سکتے ہیں، اور اللہ کی رحمت جوش میں آئے تو فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کے سردار تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دل بدل کے آگے اولیاء کا سردار بنا سکتے ہیں۔ تو یہ عارفین کا خوف ہوتا ہے جو کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے سامنے ایک شیر بیٹھا ہو اور وہ شیر دوسری ڈائریکشن میں بیٹھا ہو، انسان کو دیکھ بھی نہ رہا ہو، تو اس کی ہیبت جو ہے وہ انسان کو ڈرائے رکھتی ہے۔ انسان کے دل میں یہ خوف رہتا ہے کہ یہ شیر کسی بھی لمحے اٹھ کے میرا کام تمام کر سکتا ہے۔ اس کی ایک روب ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس سے ڈرتا رہتا ہے۔ تو یہ عارفین جو ہیں یہ بھی ویسا ہی رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ابھی تو ہم پہ رحمت ہے، اللہ نے ہمیں اپنے قریب رکھا ہوا ہے، لیکن اگر اللہ کی جلال، اللہ کی رحمت پہ غالب آ گیا تو ہمارا کوئی بھی حال ہو سکتا ہے۔ خشیت الہی کا جو ایک، جیسے میں نے شروع میں بات کہی کہ خشیت الہی اگرچہ کہ کیفیت دل کی ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ انسان کے
جسم پہ بھی آتا ہے. اور جو سب سے کامن پلیس جہاں اس کا اثر آتا ہے وہ انسان کی آنکھ ہے. انسان کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو خشیت الہی کی ترجمان ہوتے ہیں. عجیب بات ہے کہ عربی زبان میں آنکھ کے لیے اور چشمے کے لیے دونوں کے لیے عین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ دونوں اپنے پانی سے پہچانے جاتے ہیں. چشمہ بھی اپنے پانی کی وجہ سے شان رکھتا ہے، اور چشم جسے فارسی میں چشم کہتے ہیں آنکھ کو، وہ بھی اپنے پانی کی وجہ سے، اپنے آنسوؤں کی وجہ سے شان رکھتی ہے. جس طرح چشمہ پانی کے بغیر بیکار ہوتا ہے، اس طرح آنکھ بھی آنسوؤں کے بغیر بیکار ہوتی ہے. چشمے کے پانی سے دنیا کے باغ لگا کرتے ہیں، اور چشم کے پانی سے نیکیوں کے باغ لگا کرتے ہیں. چشمے کے پانی سے جو فصل نکلتی ہے، یعنی کہ جب ہم چشمے سے جو پانی نکلتا ہے وہ اپنے کھیتوں میں لگاتے ہیں، اس سے جو فصل نکلتی ہے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے، کنزیوم ہو جاتی ہے. لیکن آنکھ سے نکلنے والے جو آنسو ہوتے ہیں، چشم سے نکلنے والے آنسو جو ہیں، وہ آگے آنے والی زندگی کو، اس کی فصل کو ہمیشہ کے لیے باقی رہتے ہیں. چشمے کے پانی سے انسان اپنی ظاہری نجاست کو دور کرتا ہے، اور چشم سے نکلنے والوں آنسو جو ہیں وہ انسان کی باطنی نجاست کو دور کرتے ہیں. چشمے کا پانی اللہ کے ہاں یہ قدر و قیمت نہیں رکھتا کہ اس کو تولا جائے، لیکن آنکھ سے نکلنے والا آنسو، چشم سے نکلنے والا آنسو اللہ کے ہاں اتنی قدر و قیمت رکھتا ہے کہ حدیث شریف مبارکہ میں آتا ہے کہ روز محشر اس آنسو کو انسان کے گناہوں کے مقابلے میں تولا جائے گا، جو کہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے انسان کی آنکھ سے نکلا، اور وہ ایک آنسو، ایک قطرہ باقی تمام گناہوں پہ بھاری ہوگا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تضرعوا وابقوا، کہ عاجزی اختیار کرو اور رو. فإن السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم يبكون من خشية اللہ، کہ بے شک آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ سب اللہ کی خشیت سے روتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ہنسنے کے مزے سے تو واقف ہیں، لیکن رونے کو ہم مزہ سمجھتے ہی نہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ رونے میں بھی کوئی لذت ہے. علماء نے، مشائخ نے رونے کی کچھ اقسام بیان کی ہیں کہ اللہ کے سامنے یہ جو خشیت سے جو رونا ہے، اس کی کچھ اقسام ہیں. بلکہ رونے کی اٹسیلف کچھ اقسام ہیں. کچھ خشیت الہی میں رونے والی ہیں اور کچھ نیچرل رونے والی ہیں. مثال کے طور پہ مصیبت میں رونا، یہ ایک نیچرل باڈی ری ایکشن ہے. چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب بھی کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. مصیبت کا آ جانا بھی ایک مومن کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہوتا. یہ مصیبت کا ذکر چھڑ گیا تو یہ بات بھی
کہہ دینی چاہیے کہ مصیبت ایک مومن کے لیے چاہے وہ بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو وہ اس کے لیے اجر کا وجہ بنتی ہے، حتیٰ کہ اگر ایک ہوا کا جھونکا چلے اور جو چراغ اس نے جلایا ہوا ہو وہ چراغ بجھ جائے، کینڈل اس نے جلائی ہوئی تھی وہ کینڈل بجھ جائے، تو بھی اس مومن کو اس کا اجر ملتا ہے۔ چلیں یہ بھی بڑی بات، اگر آپ کی 2 پاکٹس ہیں اور آپ نے ایک چیز اپنے رائٹ پاکٹ میں رکھی اور جب آپ نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا اور آپ نے پہلا ہاتھ اپنے لیفٹ پاکٹ میں ڈالا اور آپ کو وہ نہیں ملی، تو جو ایک پہلی پینک کی فیلنگ آپ کو آئی کہ وہ چیز کہاں گئی، یہ بھی آپ کے لیے اجر کا سبب بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اجر دینے کے کئی مواقع ہیں۔ پھر ایک رونا جو ہے وہ کسی کی جدائی میں رونا ہے، کسی کے سے جدا ہو جانے کی وجہ سے رونا ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رویا کرتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی کہ ان کی آنکھوں کی بینائی، ان کی سائٹ جو ہے وہ کم ہو گئی۔ اس کے بارے میں علماء نے بہت تفصیل میں لکھا ہے کہ وہ کیوں آخر اپنے بیٹے کی غم میں روتے تھے۔ بیٹے کا جدا ہو جانا تو ایک اللہ کی طرف سے اللہ کے احکامات میں بھی تھا، وہ اللہ کے احکام، کیا وہ کہیں نعوذ باللہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں تھے جو رویا کرتے تھے؟ تو ان کو یہ بات تو معلوم تھی کہ ان کے بیٹے زندہ ہیں۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ وہ اس بات پہ روتے تھے کہ کہیں میرے بیٹے اپنے ایمان سے تو نہیں ہٹ گیا۔ یہ بات تو جب ان کے سامنے وہ قمیض دی گئی اور انہوں نے قمیض کو دیکھا، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ قمیض جو ہے وہ بھیڑیے نے نہیں پھاڑی، بیٹے نہیں پھاڑی، اور اس کے اوپر جعلی خون لگا ہوا ہے، تو یہ بات تو ان کو اللہ نے شرح صدر دیا تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، لیکن ان کو اس بات کا غم تھا کہ کہیں میرے بیٹے کا ایمان تو نہیں چھن گیا۔ اور اس کا ثبوت وہ یہ دیتے ہیں کہ جب ان کو یہ خبر لا کے دی گئی، سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض واپس بھجوائی، ان کو کہا کہ میرے والد کو دینا، وہ دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ واقعی میری قمیض ہے۔ تو انہوں نے جب ان کی قمیض دیکھی تو انہوں نے سب سے پہلی بات یہ پوچھی کہ تم نے یوسف کو کس حال میں پایا؟ اور ان کو جواب میں یہ بتایا گیا کہ ہم نے ان کو دین اسلام پر پایا۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ الآن تمت نعمت ربی، کہ اب میرے رب کی نعمت مجھ پر کامل ہو گئی۔ بہرحال یہ ان کی جدائی میں ایک غم ان کا رونا تھا۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم کی جب وفات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دفنا رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القلب یحزن، کہ دل جو ہے وہ غم زدہ ہے، والعین تدمع، اور آنکھ رو رہی ہے، وَإِنَّ بِفِرَاقِ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، اور اے ابراہیم تیری جدائی میں ہم غمناک ہیں۔ یعنی کہ جدائی میں کسی کی رونا یہ بھی ایک نیچرل ہیومن ریئیکشن ہے جو ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد شام ہجرت کر گئے تھے، مدینہ شریف میں نہیں رہے تھے۔ ان کو خواب آیا کہ یا بلال کیسے دوستوں کہ تم کبھی ملنے ہی نہیں آئے۔ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تو ظاہر بات ہے ایک عجیب کیفیت ان کے اوپر طاری ہوئی۔ اسی وقت فیصلہ فرمایا کہ میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، اور مدینہ شریف میں آ کے انہوں نے روضہ مبارک پر حاضری دی۔ اب جب صحابہ اکرام نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا
تو سب کو شوق اٹھا کہ بھائی وہ دوبارہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یاد تازہ ہو جائے گی اور پھر وہی اذان ہمیں سننے کو ملے گی. لیکن انہوں نے اذان دینے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو سفارش کے لیے بھیجا کہ آپ جا کے جو ہے وہ سفارش کریں، تو آپ کی بات کو وہ نہیں ٹالیں گے. جب انہوں نے آ کے سفارش کی تو ظاہری بات ہے کہ بہت بڑی سفارش آ گئی تھی، اس کو ٹال نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اذان دینے کا ارادہ کیا. اب جب اذان کا وقت آیا، وہ اذان کے لیے کھڑے ہوئے، تو جیسے ہی انہوں نے اذان دینا شروع کی تو سارے مدینہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی یادیں تھیں وہ ایک دم سے، وہ ساری کی ساری فیلنگز، وہ سارے ایموشنز جو ہیں وہ باہر آنا شروع ہو گئے. اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں اور لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے. وہ اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. لوگوں کو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. لوگوں کے اوپر ایک عجیب کیفیت، پہلے تو سسکیاں لے کے رو رہے تھے، جب ان کے منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان دیتے واشہد ان محمد رسول اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے. لوگ بے اختیار رونا شروع ہو گئے، بے اختیار رونا شروع ہو گئے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر حالت ایسی تھی کہ پورا شہر جو ہے وہ سسکیوں سے اور رونے کی آوازوں سے گونج رہا تھا، کہ حتیٰ کہ گھروں کے اندر موجود صحابیات وہ بھی باہر آ گئیں اور وہ بھی رونا شروع ہو گئیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان مکمل نہ ہو سکی اور وہ خود اتنا رونا شروع ہو گئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو کے گر گئے. پھر اس کے بعد وہ دوبارہ مدینہ شریف نہیں گئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت بلال اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے غش کھا کر نیچے گر گئے، اور اہل مدینہ کے رونے دھونے کی آوازیں اتنی بلند ہوئیں کہ چاہے وہ مہاجر تھے یا انصار، کہ گھروں میں بیٹھی عورتیں بھی باہر نکل آئیں اور انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وہ اذان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اتنا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم تو اسی سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ٹیون کرکٹ میچ میں جب آپ کا ملک جیت جائے تو اس وقت وہ دل پاکستان لگے تو بڑا جو ہے وہ بندہ پیٹریوٹکلی ایموشنل ہو جاتا ہے کہ بھائی کیا کمال ہو گیا. تو ہماری تو یہ حالت ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تو اذان، پھر ان کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئی تو کی حالت ہی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہماری دل کی کیفیت آپ کی محبت سے یہی ہونی چاہیے کہ وہاں جا کے ہمیں بے اختیار رونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر سلام پڑھتے ہوئے ہمیں رونا ہے. وہاں پہ جاتے ہیں تو یہ اسٹیٹ نہایت ہی غفلت والی اسٹیٹ ہے کہ وہاں جا کے ہم ویڈیو بنا رہے ہوں گزرتے کہ جی وہ کوئی ویڈیو بنانے والی جگہ تھوڑی ہے. جو بندہ اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہو اس کو کہاں ہوش ہوتی ہے کہ میں نے ویڈیو بنانی ہے. وہ تو اتنا اوور ویلمڈ ہوتا ہے کہ بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں. پھر ایک تیسری قسم کا رونا جو ہے وہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے رونا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت
جس آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات منقول ہے کہ اگر جہنم کا ذکر آئے تلاوت کے اندر اور تمہیں رونا نہ آئے تب تم رونے والی شکل ہی بنا لیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس بہروپ کو ہی قبول فرما لیں، مطلب تمہارے اس روپ کو ڈھانپنے کو ہی، اس کوشش کہ میں رونے والا، وہ جیسے بچہ ہوتا ہے نا کہ ابھی چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس نے اپنا کبھی کوئی بات منوانی ہوتی ہو تو وہ اس کی بات جیسے ہی آپ کہیں کہ یہ نہیں کرنا، یہ تمہیں ابھی نہیں ملے گا، تو اس کے جو ہے نا وہ اس طرح کر کے ایک رونے والی شکل بن جاتی ہے، اور بس ابھی آنسو نکلے ہی نکلے اور فوراً جیسے ہی ہوتا ہے اس کے ماں باپ کا دل، نہیں میرا بچہ اس لیے دل، تو یہ وہ بچہ فوراً سیٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد سب رونا بھول جاتا ہے۔ تو یہ جو رونے والی شکل بنانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے کہ ان کو وہ بھی پسند آ جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کے وقت صحابہ اکرام کی حالت عجیب ہوتی تھی۔ ان میں سے اکثر جو تھے وہ قرآن سنتے وقت جھوما کرتے تھے، مطلب قرآن سن رہے ہیں اور ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ بَقَا، اور بعض ایسے بھی ہوتے تھے کہ جو رویا کرتے تھے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جو بے ہوش ہو جاتے تھے، اور چند ایسے بھی تھے جو کہ خشیت الہی کی وجہ سے اس بے ہوشی کی حالت میں فوت ہی ہو جاتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے وقت اس کثرت سے رویا کرتے تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی اور انہوں نے امامت نبی سیدنا ابو بکر صدیق کو دینے کا فیصلہ فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ میری جگہ امامت کر لیں۔ تو اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اگر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے کھڑے کریں گے تو لوگوں پر ان کی تلاوت کی آواز ہی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ نماز میں تلاوت میں اتنا روتے ہیں کہ لوگ قرآن کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ سیدنا عمر، ان کی خشیت الہی کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ فجر کی نماز میں جب امامت کراتے تھے تو اکثر سورہ یوسف کی تلاوت کرتے ہوئے وہ اس قدر کثیر طور پہ رویا کرتے تھے کہ سیدنا عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ میں اکثر آخری صف میں ہوتا تھا اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انما اشکو بسی و حسنی اللہ کی تلاوت کرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی رونے کی آواز ہمیں آخری صف میں آ رہی ہوتی تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ آیات ان کے سامنے آئی کہ ھذا یوم لا ینطقون، کہ وہ اس دن ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور جو ہے ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی ایکسکیوز پیش کر سکیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ تلاوت فرمائی تو خشیت الہی اس قدر حاوی ہوئی کہ بے ہوش ہو گئے۔ علی بن فضیل، جو کہ فضیل بن عیاض کے بیٹے تھے، ان کو اللہ نے ایسا مقام خوف عطا فرمایا تھا کہ وہ جب قرآن پاک سنتے اور عذاب الہی کی آیتیں آتی تو وہ بے ہوش آ جاتے۔ وہ دل میں ایک تمنا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے بھی ایک وقت ایسا عطا فرمائے کہ میں پورے قرآن کو سن سکوں۔
چونکہ جب وہ ایسی آیات آئی تو خشیت الہی اتنی زیادہ حاوی ہو جاتی تھی کہ وہ ہوش میں ہی نہیں رہتے تھے. ایک دفعہ قاری صاحب نے ان کے سامنے پڑھا یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. یہ بات سن کے وہ بے ہوش ہو گئے. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات وہ یہ ایک آیت تلاوت کرتی رہیں اور ساری رات روتی رہیں. کیا آیت؟ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ اللہ وہ کہ اس دن، یعنی کہ یوم محشر کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ اس دن اللہ سے وہ چیز دیکھیں گے جس کی انہوں نے اللہ سے امید نہیں رکھی تھی. یعنی کہ اللہ کی بے نیازی کا معاملہ ایسا ہوگا کہ وہ امید نہیں رکھتے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ یہ کر دیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. یہ آیت تلاوت کرتی رہیں اور ساری رات روتی رہیں. امام حضرت شبلی رحمہ اللہ تراویح میں کھڑے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، اور ہوتے ہوتے یہ آیت سورہ اسراء کی آیت آئی کہ وَلَا إِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا، کہ اگر اللہ چاہے تو وہ بے شک جو آپ کو وحی ہوئی ہے وہ آپ سے واپس لے لیں. یہ بات سنی اور وہیں بے ہوش ہو گئے. اس بات کا اثر اتنا زیادہ ان کے دل پہ ہوا کہ وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے. یہ تو ان لوگوں کی حالت تھی جو کہ قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن کی واقفیت رکھتے تھے. اور ایک ہماری حالت ہے کہ قرآن کی بڑی سے بڑی آیت ہمارے سامنے سے گزر جاتی ہے اور ہمارے دل پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، بلکہ اگر کبھی کسی مسجد میں بیٹھے ہوں اور کوئی قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوں تو وہ اکثر سخت آیات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ آگے سے جو ہے وہ سن کے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. قاری صاحب پڑھتے ہیں انا من المجرمین منتقمون، کہ بے شک ہم مجرموں سے ضرور انتقام لیں گے، اور لوگ آگے سے کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ، کیونکہ قاری صاحب نے پڑھی ہوتی ہے بڑا خوبصورت لہجے سے انا کر کے، وہ بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے اس کی تلاوت کی ہوتی ہے. تو ہم صرف الفاظ سن کے اس کے اوپر جو ہے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ غور طلب بات ہے کہ اکثر آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ مراقبے میں کبھی اشعار پڑھے جائیں تو وہ مراقبے میں کیفیت بڑی بدل جاتی ہے اور ایک دم سے رونا زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت بندے کی حالت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. اشعار سن کے جو ہے وہ رونا زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ قرآن سن کے رونا آتا ہی نہیں. تو ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں جب مخلوق کا تعلق موجود ہو تب اس کو اشعار سن کے رونا آتا ہے، اور جب ما سوا کی محبت سے، یعنی کہ اللہ کے سوا ہر ایک کی محبت سے دل خالی ہو چکا ہو تو تب قرآن سن کر رونا آتا ہے. اگر ہمیں قرآن سن کر رونا نہیں آتا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دل میں ابھی محبت کا وہ مقام نہیں آیا جو ہونا چاہیے ہے. دو آیتیں ایسی ہیں جو کہ آیت سجدہ ہیں، لیکن لہٰذا جب آپ یہ کھڑے ہوں یہاں سے اس کو سننے کے بعد تو سجدہ تلاوت ضرور کر لیجئے گا. لیکن چونکہ مومنوں کی کچھ پہچان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے تو یہ آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ چاہے تم اس پہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، ان لوگوں کے سامنے جب یہ تلاوت کیا جاتا ہے جن کو علم دیا گیا تھا، اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، تو وہ بے اختیار ان کے چہرے سجدے میں گر جاتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، کہ اللہ کا وعدہ اللہ نے پورا کر دکھایا، وَيَخِرُّونَ لِأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ ان کے چہرے گرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ رو رہے ہوتے ہیں، اور اس سے ان کے اندر جو خشیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت کا ایک اثر ان لوگوں کے اوپر جو کہ اس کی بات کو سمجھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بے اختیار اس کو سننے کے بعد روتے ہیں، وہ بے اختیار اس کو سننے کے بعد سجدے میں گرتے ہیں، وہ بے اختیار اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور ان سب چیزوں سے ان کے اندر خشیت الہی بڑھتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل علم کی پہچان بیان کر دی کہ وہ قرآن سنتے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں۔ ہم میں سے وہ حضرات جنہوں نے علم کو پڑھ لیا یا علم کو سمجھ لیا یا عربی زبان کو سمجھ لیا، وہ الفاظ اور حروف کے معنی تو ضرور سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ صرف الفاظ اور حروف کے معنی ہی ہوتے ہیں۔ اس سے آگے والی جو ایک قدم ہوتا ہے کہ اس کا احوال اور کیفیات بھی حاصل ہو جائیں، وہ ابھی ہمارے اندر نہیں آئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہماری نماز کی نشانی ہمارے چہرے پہ ہے، ہمارے سجدہ کا نشان ہے، ٹخنے کے اوپر نشان ہے، پاؤں پہ نشان ہے۔ تو مشائخ کہتے ہیں کہ جب جانور بھی، گھوڑا، گائے، وہ بھی لمبا بیٹھتے ہیں تو ان کے بھی جسم کے اوپر بیٹھنے کے نشان تو بن جاتے ہیں۔ صرف نشان کا بن جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نماز کا مقصد بھی حاصل ہو گیا۔ اس کا اگلا قدم یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے ایک ایک لفظ پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس کو اپنے اس کی کیفیت کو اپنے دل میں بٹھانا بھی ہے۔ یہ رونے کی کیفیت کب ملتی ہے، کب نصیب ہوتی ہے یہ رونے کی کیفیت؟ ایک دوسری آیت ہے، پہلے وہ پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، پھر اس پہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اس آیت پہ اب تک عمل کیا کہ نہیں کیا، اور اب تک اگر نہیں کیا تو پھر وہ وقت کب آئے گا کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے ہدایت دی اور وہ لوگ جن کو ہم نے چنا، یعنی کہ اب عام لوگوں کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے سن رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا، اللہ نے ہمیں لوگوں کو واعظ نصیحت کے لیے قبول کر لیا، ہمارے ذریعے لوگوں کو دین کو پہنچانے تک کے لیے ہمیں وہ یہ اس مقام پہ بٹھا دیا۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، یعنی کہ وہ لوگ جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چنا، جن کو ہم نے انبیاء کا وارث بنایا،
ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا جب تتلا علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے رحمان یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، خروا سجدا و بکیا، خروا سجدا و بکیا، کہ وہ اس وقت سجدے میں بے اختیار گر جاتے ہیں اور کثرت سے روتے ہیں۔ اب ہم نے یہ آیات کتنی تراویحوں میں پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، اور تراویح میں اس کے اوپر سجدہ بھی کیا ہوگا۔ تلاوت آیت سجدہ ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ واقعی سجدہ تو ہم نے کیا، لیکن اس سجدے کے وقت ہمیں رونا بھی نصیب ہوا۔ پوری مسجد امام کے پیچھے سجدے میں ضرور جاتی ہے، لیکن چند ہی شاید یا کوئی بھی شاید پوری مسجد میں ایسا نہ ہو جو کہ اس وقت روتا بھی ہو۔ تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ کیا ہم ساری عمر حدیث اور تفسیر اور صرف نحو پڑھائیں اور اس کے بعد بھی ہمیں یہ بقیہ والی کیفیت جو ہے وہ نصیب نہ ہو، اسی طرح ہم مر جائیں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ رونے کی توفیق ملتی ہے مگر سوالی کو، پیٹ بھرنے سے نہیں ملتی ہے، یہ خالی پیٹ والے کو ملا کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ جب ایک بندہ بھوکا ہو اور پھر وہ سڑک پہ نکل کے سوال کر رہا ہو تو پھر اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ واقعی ہی اپنے جب مانگ رہا ہوتا ہے تو بے اختیار ہو کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اس کا پیٹ بھرا ہو وہ جو ہے وہ ڈرامے تو کر سکتا ہے، حقیقت میں رو نہیں سکتا۔ اسی طرح جب انسان کو اپنا دل اللہ کی محبت سے خالی محسوس ہو اور اس کے دل میں یہ طلب ہو کہ یا اللہ مجھے آپ کی محبت چاہیے ہے، تو اس طلب کی تلاش میں جب وہ نکلے تو پھر یہ رونا نصیب ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اخبار پڑھنے سے نہیں ملتی، یہ قرآن پڑھنے سے ملا کرتی ہے۔ یہ فقط تنقید کرنے سے نہیں ملتی، یہ سنت کی پیروی کرنے سے ملا کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جب قرآن مجید کو پڑھے تو اچھا ہے کہ وہ روئے، اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں غم کو حاضر کرے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کو حاضر کرے، اور اگر اس کے باوجود بھی رونا نہ آئے تو یہ انسان کے لیے بڑی مصیبت ہے جو اس کے اوپر آن پڑی ہے۔ تو 3 قسم کے رونے ابھی ہم نے ڈسکس کیے۔ ایک تو یہ کہ انسان کوئی مشکل آ جائے اس کے اوپر روئے، دوسرا یہ کہ انسان غم میں روئے، اور تیسرا یہ کہ انسان قرآن پڑھ کر روئے۔ پھر چوتھا یہ ہے کہ انسان گناہوں کو یاد کر کے روئے۔ یہ ندامت اور شرمندگی کے آنسو ہیں۔ یہ وہ آنسو ہیں کہ جب انسان کو اللہ ہدایت دے اور انسان یاد کرے کہ میرے سے تو یہ گناہ بھی ہوا تھا، میرے سے تو یہ خطا بھی ہوئی تھی،
اپنی کوتاہیوں کو، اپنی غلطیوں کو یاد کرنا اور پھر ان پہ رونا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من تذکر خطایاہ، جس نے اپنی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو یاد کیا، بقا عینہ، اور اس کی آنکھوں نے اس یاد کرنے پہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، رضی اللہ منہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے تو اس کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اتنے توبہ کرنے والوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ غور طلب بات ہے کہ اس کے سر پہ نہیں کہا، ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ جیسا بندہ ہو کہ یار اب تو بال ہی نہیں بچے، اب کیا ہوگا۔ جسم پہ جتنے بال ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بالوں کے برابر توبہ کرنے والوں کا کے توبہ کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام اپنی بھول و نسیان کے بعد 300 سال تک روتے رہے۔ سیدنا داؤد 40 سال تک روتے رہے۔ سیدنا حسن بصری اتنا روتے تھے کہ رونے کی کثرت کی وجہ سے ان کے آنسوؤں کا پانی زمین پر بہہ پڑتا تھا۔ سیدنا رابعہ بصری وہ اتنا روتی تھی کہ اپنے آنسوؤں کو زمین پر چھڑکتی رہتی تھیں، ان کے آنسوؤں کا اتنا پانی ہوتا تھا کہ اس جگہ کے اوپر گھاس اگایا کرتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ کثیر البقا تھے، اتنے زیادہ رویا کرتے تھے کہ ان کے رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے نیچے ایک باقاعدہ لائن بن چکی تھی، جو کہ ان کے آنسوؤں کے بہنے کا نشان، جیسے ہوتا ہے نا کہ پانی کہیں سے بہتا رہے تو وہاں پہ ایک نشان بن جاتا ہے، اس قدر وہ رویا کرتے تھے۔ جو شخص اپنے گناہوں کو دنیا میں یاد کر کے شرمندہ نہیں ہوگا، اس کو آخرت میں اپنے گناہوں پہ شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں کو روز محشر اٹھایا جائے گا تو جو گناہ گار لوگ ہوں گے ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کے سامنے اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ ان کی گردنیں شرم کے مارے جھکی ہوں گی، اور ان کی آنکھیں اوپر نہیں اٹھ رہی ہوں گی، وہ اپنے رب کے چہرے کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ تو گناہ پہ دنیا میں شرمندہ ہو کے رو لینا یہ آسان کام ہے، روز محشر اور رونا، اس دن شرمندہ ہونا، وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ روز محشر دنیا میں اپنے گناہوں پہ رونا، صرف انسان اپنے دل میں گناہ کو یاد کر کے اپنے ہی تک، وہ گناہ ہے جس پہ اللہ نے ابھی ستاری کی ہوئی ہے، یہ وہ گناہ ہے جس کا ابھی تک کسی کو علم نہیں ہے، اس پہ گناہوں پہ معافی مانگ لینا، اللہ کے سامنے ان پہ توبہ کر لینا، نادم ہونا، شرمندہ ہونا، یہ معافی کا سبب بن سکتے ہیں۔ روز محشر یہ گناہ ہمارے اولاد کے سامنے کھولے جائیں گے، ہمارے ماں باپ کے سامنے کھولے جائیں گے، ہمارے اولیاء مشائخ کے سامنے کھولے جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھولے جائیں گے۔ اس دن کسی کے سامنے چھپے نہیں رہیں گے، یہ سب کے سامنے ہمارے گناہ ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی خشیت الہی کی وجہ سے روتا ہے اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آنکھ کے آنسو کی وجہ سے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اتنا سا چھوٹا سا ایک آنسو بھی نکل آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ
اس کو معاف کر دیتے ہیں. یہ اس دنیا میں آنسو کی قدر قیمت ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روز محشر چاہے انسان 70,000 سال بھی روتا رہے تو اس کا رونا اس کے کسی کام نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو 2 قطرے سب سے زیادہ پسند ہیں. 2 قطرے. لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، کہ 2 قطروں سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی اور چیز پسند نہیں. ایک وہ قطرہ جو انسان کی آنکھ سے خشیت الہی کی وجہ سے نکلے، اور دوسرا وہ قطرہ خون کا جو انسان کے جسم سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے. قیامت کے دن ایک آدمی اپنے گناہوں پر نادم ہوگا مگر اس کی شفاعت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. پھر اس آدمی کے پلکوں کی ایک بال اس کی گواہی دے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پلکوں کا وہ بال اس بندے کے لیے گواہی دے گا کہ اے اللہ، یہ بندہ دنیا میں آپ کی خوف کی وجہ سے اتنا رویا تھا کہ میں اس کی آنکھ کا بال بھیگ گیا تھا. یعنی کہ وہ آنسو پورا نیچے نکل کے بہا بھی نہیں تھا، وہ صرف اتنا سا رونا تھا کہ اس کی آنکھ کا بال جو ہے، یہ جو پلکوں کا بال ہے، یہ گیلا ہو گیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بال کی گواہی کے اوپر اس کو معاف فرما دیں گے. اور فرشتے اس بندے کو جو ہے وہ ایک اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ وہ ہے ھذا عتیق اللہ تعالی بشعرہ، کہ یہ وہ ہے جس کو پلکوں کے بال کی گواہی قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی عذاب سے بری کر دیا. تو یہ ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا. پھر اس کے اوپر بھی ایک رونا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اشتیاق میں رونا. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے رونا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں، آسان الفاظ میں اللہ کو مس کر کے رونا. میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اور میں رو رہا ہوں. اور یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو یہ محبت کا مقام نصیب ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کی یاد کی وجہ سے رونا آتا ہے. جو شخص اللہ کی یاد میں روتا ہے، اللہ کی اشتیاق میں روتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت المأوا میں جگہ عطا فرماتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام روئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ اے شعیب، آپ کا یہ رونا کیا جنت کے شوق کی وجہ سے ہے یا جہنم کے خوف کی وجہ سے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پروردگار، نہ تو میرا یہ رونا جنت کے شوق میں ہے اور نہ ہی جہنم کے خوف میں ہے. میرا یہ رونا تو آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی فرمائی کہ اے شعیب، آپ کی اس شوق کی وجہ سے میں نے آپ کو اپنی ملاقات کا شرف عطا فرما دیا. سیدنا حفصہ جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، ان سے یہ حدیث مرفوع ہے کہ وہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرمانی تھی اور باہر صحن میں ان کے بھائی سیدنا عبداللہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. تلاوت کرتے کرتے انہوں نے آیت مبارک پڑھی کہ کلا انہم الربہم یومئذ لمحجوبون، کہ مجرم لوگ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے کہ پروردگار ان کے درمیان حجاب کھڑا کر دیں گے. یعنی کہ ایک پردہ ہوگا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکیں گے، ایک پردہ حائل ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. سیدنا حفصہ فرماتی ہیں کہ مجھے جب تب معلوم ہوا جب وہ آنسو میرے اوپر گرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کس بات پہ غم زدہ ہیں؟ آپ کو کسی چیز کی تکلیف ہے جو آپ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے پھر ان سے بھی یہی پوچھا کہ کیا آپ جنت کے شوق کی وجہ سے رو رہے ہیں؟
انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا عاشق ہوں اور عشق و محبت میں رو رہا ہوں. اور آپ نے 2 دفعہ یہ الفاظ دہرائے کہ انا مشتاق و بی اشتیاق. ہم اتباع سنت کی بات تو کرتے ہیں اور سنت پہ عمل کرنے کا شوق بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ سے ملاقات کے شوق میں رونا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اور ایک اور آخری وجہ جس کی وجہ سے انسان روتا ہے، انسان کو رونا چاہیے، بلکہ اس طرح کہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ انسان شکر کی حالت میں روئے. اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کے احسانات پہ اس کا اظہار تشکر کے لیے انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلے. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک آپ کے سینے پر گرنا شروع ہو گئے. پھر آپ رکوع میں گئے اور آپ رکوع میں روتے رہے. پھر آپ سجدے میں گئے اور آپ سجدے میں روتے رہے. پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور آپ پھر بھی روتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے پوری نماز اسی طرح روتے ہوئی حالت میں مکمل کر دی. تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما یبکی کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے تھے؟ وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام پچھلے اور آگے والے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں، آپ کس لیے رو رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو سیدنا عائشہ علیہ کو فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں، میں اللہ کے احسانات میں ڈوبا ہوا ہوں، تو کیا میں اظہار تشکر کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے لیے، اتنے احسانات کا مجھ پہ ڈالنے کے لیے میں روں نہ، میں ان کا اظہار نہ کروں؟ تو اللہ کے شکر میں رونا یہ بھی ایک رونا ہے اور یہ بھی سنت ہے. امام غزالی اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا رونا، ایک مومن کا رونا کبھی بھی منقطع نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. وہ ہر حال میں روتا ہے، چاہے نعمت ملتی ہے تو بھی وہ روتا ہے، اور نعمت چھن جاتی ہے تو بھی وہ روتا ہے. وہ اپنے کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ایک انسان کا، ایک عبد کا دل، قلب العبد کل حجارتی، وہ ایک پتھر کی مانو ہوتا ہے، او اشد قسوت، شاید اس سے بھی سخت ہوتا ہے. اور اس کی سختی تب تک کم نہیں ہو سکتی کہ الا بالبقاء فی حال الخوف والشکر، کہ وہ اگر جب تک حالت خوف اور حالت شوق میں اللہ کے سامنے روئے نہ. ان دونوں حالتوں میں رونے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے. انسان کی دل کی حالت ایک زمین کی مانند ہے. جس طرح کسی زمین کو پانی نہ دیا جائے تو وہ سخت ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر کوئی چیز اگ نہیں سکتی. اسی طرح اگر ہمارا دل اللہ کی محبت سے خالی ہو، اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کے اندر یہ، اور اس محبت کا اظہار انسان کی آنکھوں کے آنسوؤں سے نہ نکلتا ہو، اس خشیت کا اظہار انسان کے آنکھوں سے نہ نکلتا ہو، تو یہ دل بھی سخت ہو جاتے ہیں. لہٰذا
نماز میں رونا، قرآن پاک کی تلاوت کو سن کے رونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر ادا کر کے رونا، اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو کے رونا، یہ تمام چیزیں انسان کی دل کی سختیوں کو دور کرتی ہیں، انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں، انسان کے دل میں، انسان کے دل کی مٹی کو اس قابل بناتی ہیں کہ پھر اس میں مزید اللہ کا نور جو ہے وہ آ سکے۔ ایک آخری واقعہ سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، آج بات بہت لمبی ہو گئی۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ان کو ایک پتھر نظر آیا، اور وہ پتھر بے انتہا رو رہا تھا۔ صاحب کشف، صاحب انسان تھے، ان کو نظر آیا کہ وہ پتھر رو رہا ہے، تو انہوں نے اس پتھر سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نے یہ تلاوت سنی ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، تو مجھے اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں میں بھی ان پتھروں میں شامل نہ ہو جاؤں جن کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ بس یہ خوف مجھے رلاتا رہتا ہے۔ تو ان بزرگ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس پتھر کو جہنم کے ایندھن نہ بنانا، اور جہنم کی آگ اس کے اوپر معاف کر دیں اور اس کو اس سے بڑی فرما دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور وہ بزرگ آگے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد ان بزرگ کا وہاں سے دوبارہ گزرنا ہوا، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ پتھر پھر رو رہا ہے۔ تو اب انہوں نے اس پتھر سے پوچھا کہ بھائی اب تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس پتھر نے کہا کہ میں اب جو رو رہا ہوں یہ خوف کا رونا نہیں ہے، بلکہ وَهَذَا الْبَقَاءُ الشُّكْرُ، یہ رونا جو ہے یہ شکر کا رونا ہے کہ میں اس بات کا شکر اور سرور اپنے دل میں رکھتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دیا، مجھے معاف کر دیا۔ تو یہی مومن کی حالت ہونی چاہیے کہ اس کو، اور یہ ہم عام حالات میں یہ بات سمجھیں تو سمجھ نہیں آتی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں روتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں روتے تھے، ان کو رونے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو تو دنیا میں جنت کی بشارتیں مل چکی تھیں۔ وہ اسی لیے روتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی نعمتیں کس قدر ہیں، اور وہ ان نعمتوں کے شکر میں اللہ کے لیے روتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ بے نیاز ہیں، وہ اللہ کے خوف سے روتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ اس رونے کو پسند فرماتے ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کا مقام کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک عاشق صادق کا زندگی میں کبھی بھی رونا ختم نہیں ہوتا، وہ عبادت بھی کرتا رہتا ہے، نیکی پہ بھی جمع رہتا ہے، اور اللہ کے سامنے گر گرا کے روتا بھی رہتا ہے۔ جس کو یہ رونا نصیب ہو جائے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی یاد میں رونا نصیب فرمائے۔ یہ خشیت الہی کی وہ نشانی ہے جو اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو واقعی ہمارے لیے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔